السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانک۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله وإلیک یرجع الامر كله۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو 21 جون کو ایک کلاس اٹینڈ کی تھی ہم لوگوں نے، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا صحابہ کرام کی زندگی پر کیا اثر تھا۔ آج ہم دیکھیں گے، اپنے آپ کو اس میں جائزہ لیں گے، اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ کیا وجہ ہے قرآن مجید سے دوری، ہماری پوری قوم، ہماری امت مسلمہ اور یہ ساری چیزیں قرآن سے دور کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کس چیز میں ان نے ان لوگوں کو اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ وہ قرآن کی طرف یا تو آتے ہی نہیں، یا آتے ہیں تو بس نام کے لیے، یا پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو اس کا قرب نصیب کرے اور اس کو ہمارے حق میں گواہ بنائے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے دوری کے اسباب کیا ہے، دراصل وجہ کیا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے انسان کے ازلی دشمن نے اسے قرآن مجید سے دور رکھنے کے لیے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور ان کے لیے بڑے خوبصورت اور خوشنما دلائل بھی مہیا کر رکھے ہیں۔ اگرچہ ایسے اسباب تو بے شمار ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اجتماعی اسباب کے علاوہ ہر فرد کے لیے بعض انفرادی اسباب بھی ہوں، تاہم یہاں ہم بعض اہم اسباب کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی مرض میں جب مبتلا ہوتا ہے اور مبتلا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مریض محسوس نہیں کرتا، یعنی اندر اندر کوئی بیماری پل رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کہ اس کی کوئی سائن ظاہر نہ ہو یا وہ چیک اپ کروائے اور اسے پتہ چلے۔ تو اسی طرح مرض کا احساس اسے اس وقت ہوتا ہے جب مرض لا علاج ہو جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ لاسٹ اسٹیج پر پہنچ کر اس کو پتہ چلتی، اب اس کا علاج کا کوئی طریقہ نہیں باقی رہتا۔ قرآن مجید سے دوری کے اسباب کی نشاندہی کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر محسوس طریقے سے یا لاشعوری طور پر اس مرض میں مبتلا ہے، قرآن سے دوری میں، یا ان میں سے کسی ایک مرض میں مبتلا ہے، تو وہ مرض کے لا علاج ہونے سے پہلے اس پر توجہ دے سکے۔ اور اس کے کچھ اسباب دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے قرآن سے دوری کے اسباب میں سے، کہ فضیلت ہی نہیں پتہ ہے، قرآن کی فضیلت سے لا علمی، یعنی فضائل قرآن سے لا علمی، یعنی ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ کہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اور بھلائیاں سمیٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے باعث سکینت، باعث رحمت، باعث ہدایت، باعث شفا ہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مہیا کرنے والا ہے، زمینی اور آسمانی آفات سے تحفظ فراہم کرنے والا ہے۔ انسانی زندگی کی کون سی حاجت اور مشکل ایسی ہے جس کا حل قرآن مجید نے پیش نہ کیا ہو؟ کون سا درد ایسا ہے جس کا درمان نہ بتایا ہو؟ کون سا روگ ہے جس کا علاج نہ بتایا ہو؟ اور کون سی ایسی، یعنی جس کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی قرآن مجید اہل ایمان کے لیے باعث رحمت اور باعث نجات ہوگا۔ برزخ کے بعد آخرت میں بھی قرآن مجید اہل ایمان کے لیے باعث شفاعت، بلندی درجات اور باعث عزت و افتخار ہوگا۔ انسان اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے قدم قدم پر جتنا قرآن مجید کا محتاج ہے اتنا کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ کہ مسلمانوں کی کم و بیش 90% اکثریت قرآن مجید کے فضائل سے ناآشنا ہے۔ عوام الناس کے ذہنوں میں قرآن مجید کا تصور بس اس حد تک ہے کہ یہ ہماری ایک مقدس کتاب ہے، یعنی ایک بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کا اس طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے کہ
اس کے چھونے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، پکڑتے ہی اسے چومنا اور آنکھوں سے لگانا ضروری ہے، ریشم کے خوبصورت جزدان میں خوشبو لگا کر کسی اونچی جگہ رکھنا لازمی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بیٹیوں کو ہدیے میں دینا، اور بعض جگہ تو رسم ہوتی کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اس کے سائے سے گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنات دور کرنے کے لیے اس کی صورتوں کا عمل کیا جاتا ہے، حصول شفا کے لیے اس کے تعویذ بنانا، ضرورت پڑنے پر اس سے پال نکالنا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا ہی اس کے اصل مقاصد ہیں جن کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بس یہ سمجھتے ہیں 90% امت محمدیہ میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور مزاج میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ جس چیز کی وہ قدر و قیمت جانتا ہے اس کے حصول کے لیے تن من دھن کی بازی لگا لیتا ہے۔ مثلاً ایک ان پڑھ کاشتکار جانتا ہے کہ بہترین فصل اس کے بہترین مستقبل کی ضامین ہے، لہٰذا وہ شدید سردی کی راتوں میں بھی اٹھ کر اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں اپنی جان ہلکان کرتا ہے۔ اسی طرح تاجر کو معلوم ہوتا ہے کہ تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اس کے لیے کتنی قدر و قیمت رکھتا ہے، لہٰذا وہ روزانہ مسلسل 12 14 گھنٹے اپنی تجارت کی نظر کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، انجینئرنگ ڈگری کی ڈاکٹر کی ڈگری کی کیا قدر و قیمت ہے اس کو پتا ہے، اس لیے ہر ذہین طالب علم کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، یا تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باوجود یا وسائل کی کمی کے باوجود عقل مند طلبہ محنت مزدوری کر کے بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کاشتکار، صنعت کار، بزنس مین اور فارمر یا طالب علم اپنے اپنے کام کاج میں اپنی جان اس لیے کھپا دیتے ہیں کہ اس کام سے حاصل ہونے والے نتائج اور فوائد سے وہ پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ ساری جو محنت ہے یہ کل کو ہم کو کام آئے گی، فیوچر میں ہم کو بہت بڑا رتبہ دے گی، بہت بڑی ڈگری دے گی، بہت بڑا پوسٹ پر پہنچائے گی، اور بہت زیادہ نفع مند یعنی مال ہم اس سے کمائیں گے۔ بزنس مین کا اگر یہ خیال ہوتا ہے، یا کاشتکار کا، جو فارمر ہوتا ہے، کسان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہماری غفلت اور بے پرواہی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت، تحفیظ، تعلیم اور تدریس کے فوائد اور فضائل سے آگاہ نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی فضیلت والی کتاب ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔ یعنی پہلی جو سورہ شروع ہوتی ہے، دوسری سورہ قرآن کی، سورہ بقرہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع میں ہی سب سے پہلی آیت میں کیا کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی کہ جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم کیا ہے، گمراہی میں رہ کر اس کو دیکھتے ہی نہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اس کے بارے میں سمجھتے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید سے ہمارا معاملہ اس آدمی جیسا ہے جو ہیروں اور جواہرات کی تلاش میں ساری دنیا کی خاک چھانتا پھر رہا ہو، جبکہ ہیرے اور جواہرات کا خزانہ اس کے اپنے گھر میں موجود ہو، یعنی خود ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کون سا ایسا مسلمانوں کا گھر ہوگا کہ جس میں کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میرے وہاں قرآن نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کہ اس کے گھر میں چاہے وہ پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو، رسپیکٹ کے طور پر کہیں رکھا ہوگا اونچی جگہ پر، لیکن قرآن اس کے گھر میں موجود ہوگا۔ تو یہ ایسا قیمتی ہیرا ہے، یہ ایسی قیمتی کتاب ہے، یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ اس سے ہماری دوری کی وجہ کیا ہے کہ اس سے لا علمی یا اس کو ویلیو نہیں دینا۔ جیسے کہ کچھ تین لوگوں کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک غار میں گئے اور غار میں سخت اندھیرا تھا۔ اب جب چلتے تھے تو ان لوگوں کے پیر میں کوئی نہ کوئی چیز چبھتی تھی، تو ایک نے کیا کیا کہ اس کو پیر میں جو بھی چیز چبھی، پتھر کنکر جو بھی تھا، اس کو اٹھاتا تھا، سائڈ میں پھینک دیتا تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ تھوڑا بہت ایک دو اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ تیسرے نے کیا کیا، جو بھی اس کے پیر کے نیچے چبھا نا اس کو سب کو جمع کرتا گیا، اس نیت سے کہ اور کوئی اگر اس غار میں داخل ہوگا تو اس کے پیر میں نہیں چبھے یہ چیز۔ اور اس وجہ سے اس نے کیا ہے وہ زیادہ جمع کر لیا اپنی جیب میں کہ باہر جا کے کہیں پھینک دوں گا یا وہ کر دوں گا۔ اب جب وہ تینوں غار سے باہر واپس آئے،
غار سے باہر واپس آنے کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جس نے سب سے زیادہ جمع کیا تھا، تو وہ روشنی میں نظر آئے کہ وہ قیمتی ہیرے تھے، ڈائمنڈس تھے. تو ایک نے جو پچھتا رہا تھا کہ میں نے پھینک دیا، میں نے نہیں اٹھایا، دوسرے نے کہا کہ میں نے کچھ ہی اٹھایا تھا، تیسرے نے سب سے زیادہ فائدہ کہ اس کو سب سے زیادہ ہیرے ملے، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ ہیرا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ کل کو قرآن سے جو ہم نے دوری بنائی رکھی ہے، کل کو قیامت کے دن اس ہیرے کی جب ہم لوگوں کو ویلیو پتہ چلے گی، اور دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض جگہ فضائل اور بعض فائدے اور بعض نعمتیں ہم کو دنیا میں بھی قرآن کے ذریعے دکھاتے، اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین یہ نہیں ہے کہ جو بہت بڑا بزنس ہو، جو بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہو، جس کے پاس بڑی ڈگری ہو، یا جو بہت کماتا ہو، یا بہت ملونیئر ہو. نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دونوں کے لیے خوشخبری کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لیکن ہم لوگوں کو اس سے دوری کی کیا وجہ ہے؟ کاش ہم جان سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی ہم کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں کون سے کام ایسے کریں گے جو اللہ کی رضا کے ہوں گے، کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں کھول کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو بھیجا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ لقد من اللہ علی 2-3 جگہ آیا ہے یہ مضمون. اور یہ آیتیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن وہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے پڑھ کر بتایا، پریکٹیکلی اس کو کر کر بتایا کہ اس آیت پر عمل کیسے ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ لقد من اللہ، من جو قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ من کس کے لیے آتا ہے. من یعنی احسان کے لیے، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ایسا نبی بھیجا کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو کتاب پڑھ کر سناتا ہے، اور تم کو جاہلیت کے دور میں جو بھی غلط رسمیں تمہاری تھی اس سے نکالتا ہے. تو ہم کو احساس ہے اس چیز کا کہ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر احساس ہو تو ہم قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی نعمت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم کو اندھیرے میں ایسے ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ سکتے تھے، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے. کاش ہم جان سکے کہ قرآن مجید سے غفلت برت کر ہم اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ آج اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی نہیں اتاریں گے، یقیناً وہ قیامت کے دن روز حسرت و ویاس سے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہیں گے کہ سبحان ربنا انا کننا ظالمین. پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے. سورہ قلم آیت نمبر 29. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ لا علمی، غفلت، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ والدین کی عدم توجہ. والدین محنت نہیں کرتے اپنے بچوں پر کہ ان کو قرآن کی تعلیم دلائیں، اور تعلیم دلائیں تو کیسے دلائیں. پیدائش کے وقت بچے کا ذہن ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ سائنس آج پروف کر رہی ہے کہ تمہارا 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ 30 ایئر کے انسان کی طرح ہوتا ہے. یعنی اتنا تیز چل رہا ہوتا. اس وقت جو تم ریکارڈ کر دو گے اس کے دماغ میں، جو تم اس کو سکھا دو گے، جو تم اس کو پہنچا دو گے، وہ ایز اٹ از اس کو کیچ کرے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا. لیکن ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نرسری میں ڈالتے ہیں، اس کو بیبی سٹنگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں کہ نہیں آگے کی تعلیم کے لیے اس کو عادت پڑنا چاہیے. لیکن ہم محنت نہیں کرتے. تو قرآن سے کہ ہماری شروعات ہی ہونا چاہیے کہ جیسے کہ یہاں جو کہا گیا کہ پیدائش کے وقت بچے کا ذہن ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. والدین اس پر جو بھی نقش و نگار بنا دیں، وہ پلین کاغذ پر جو بھی ماں باپ اس کو وہ کر دیں گے، جو سکھائیں گے، جو پڑھائیں گے، وہ ساری چیز اس کے دماغ میں، اس کے اثرات عمر بھر بچے کے ذہن پر موجود رہتے ہیں. جیسے کسی عالم کا قول ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر.
یعنی بچپن میں سیکھا ہوا علم پتھر پر نشان کی مانند ہوتا ہے، جیسے پتھر پر کوئی نشان پڑ جائے، اب اس کو آپ کھرچو بھی، توڑو بھی، کچھ بھی کرو، وہ ویسے ہی کی ویسے ہی رہتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے، یعنی بالکل ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوا، توحید پر پیدا ہوا، فطرت سلیمہ سلامت پر پیدا ہوا۔ لیکن اب ماں باپ نے کیا کیا کہ اس کو مجوسی، یہودی اور نصارہ اور جو بھی ان کا مذہب تھا اس میں ڈھال دیا، وہ ساری زندگی اس جو فطرت ہے اس سے دور ہوتے 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 یہاں تک کہ اپنی موت تک کا اسی دین پر قائم رہا جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا۔ تو اس پر بھی ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، کم از کم ان کی طرح تو ہمارا انجام نہیں ہوگا نا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو بھی غفلت میں کیوں ہے، قرآن سے دوری ہماری کیوں ہے؟ چنانچہ والدین کو یہ حکم دیا کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بچپن سے اس کے اندر ڈال دو کہ کسی کی بھی زندگی بھر عبادت نہیں کریں گے سوائے کہ ایک اللہ کی، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلی تعلیم بچوں کو ہم لوگ ایکشن کرنا سکھاتے ہیں، کچھ پوئمس سکھانا شروع کرتے ہیں، کچھ وہ توتلی زبان میں بولنے لگتا ہے تو کچھ اور سکھاتے، نہیں سکھاتے تو یہ کلمہ شہادت نہیں سکھاتے، جو کہ پہلا کلمہ ہونا چاہیے زبان پر، اور آخری کلمہ بھی اگر یہ ہوا تو نہیں جاتے۔ اور اسی طرح جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، اور یہ بات تو واضح ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن مجید کی چند ایک صورتیں زبانی یاد کرنا ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے ہی بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانا شروع کر دینا چاہیے، یاد کرانا شروع کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ صورتیں جو اس کو نماز میں پڑھنا ہے۔ اب اس کو پہلے سے ہی سورہ فاتحہ یاد ہوگی، سورہ اخلاص یاد ہوگی، سورہ قل اعوذ برب الناس فلق یاد ہوگی۔ اب 7 سال کا ہوگا تو آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کیا پڑھوں، نہیں پوچھے گا کیسے پڑھوں پوچھے گا کہ نماز میں کیسے پڑھوں، امی مجھے نماز سکھائیے، ابا مجھے نماز سکھائیے، اور ابا اگر بچپن سے مسجد میں لے کر جا رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھ کے وہ کم سے کم پریکٹیکلی کرنا سیکھ لے گا، اور پھر اس کو پڑھنا کیا ہے وہ چیز وہ تعلیم دینے کے بعد۔ لیکن اس کی تربیت کے لیے پہلے سے ہی ٹریننگ ہو گئی کہ اس کو سکھا دیا گیا کہ نماز میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کو یاد ہے۔ سورہ اخلاص اس نے یاد کیا، اب نماز شروع کر رہا ہے 7 سال کی عمر میں، اس کو یاد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن افسوسناک حقیقت یہ کہ بیشتر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز دنیاوی تعلیم سے کرتے ہیں، معیاری سے معیاری یعنی بڑے سے بڑے اسکول تلاش کرتے ہیں، اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن مہیا کرتے ہیں، بچوں کے ہر طرح کے ناز و نخرے دیکھتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، خود ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت برداشت کر لیتے ہیں تاکہ بچہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر کے کسی اونچے اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو اور آرام و سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن قرآنی تعلیم کے لیے والدین یا تو سرے سے کوئی فکر ہی نہیں کرتے، قرآنی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا بھی سخت گرا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ کوئی عربی پڑھانے کے لیے کوئی ملے گا کیا کہ جس کے وہ، تو بتایا گیا کہ ہاں ہے، کوئی آن لائن پڑھاتے ہیں۔ اچھا وہ کتنا لیتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کو 1000 روپیز منتھلی۔ او اتنا زیادہ! کوئی مولانا نہیں ملیں گے جو 500 لے کر پڑھا دے؟ یہ حال ہے ہمارا۔ اسکول میں جا کر آپ پوچھتے ہو کہ ہر مہینے کی 2500 3000 فیس کیوں لے رہے ہو؟ ابھی تو یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس کو اے بی سی ڈی تو میں گھر میں بھی پڑھا سکتی، میں تو خالی بٹھانے کے لیے کہ اس کو عادت ہو جائے، ابھی یہ ساری حجت کرتے ہیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سے پر پیسہ خرچ کرنا بھی، جبکہ خرچ کرنے کی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس پر خرچ کیا جائے، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کے لیے وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہی ہے کہ اسباب یہ ہے کہ ہماری اس سے لا علمی یا اس کی فضیلت نہیں پتہ ہے، یا اس کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف برداشت کرنا بھی محال سمجھتے ہیں، اور یوں بیشتر والدین خود اپنی اولاد کی دینی تعلیم سے محرومی کا سبب باز بنتے ہیں۔ اور کیا یہ اولاد چھوڑ دے گی پھر قیامت کے دن؟
یہ تمہارا اور ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے. یا رب، میری ماں نے تو مجھے ٹیوشن بھی بھیجا، میری ماں نے تو مجھے چھوٹی عمر میں 2.5 سال کی عمر میں اسکول میں بھی ڈال دیا. میری ماں نے نہیں محنت کی تو قرآن کے لیے مجھ پر محنت نہیں کی. آج بچے جوان ہو چکے، آج وہ پختہ ہو چکے ان کی عمریں. آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں تو مائیں روتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. تو آپ نے بچپن میں سے ہی ان کی ٹریننگ نہیں کی، بچپن سے ہی ان کو احساس نہیں دلایا کہ نماز ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، یہ قرآن ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے. اس سے دوری کی وجہ کل کو یہ قیامت کے دن آپ کو، جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ قرآن کی وجہ سے ماں باپ کو آنر دیا جائے گا، قیامت کے دن ان کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. تو سوچ لو کہ جو ماں باپ نے بچوں کو دور رکھا ہوگا، قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا ہوگا، ان پر محنت نہیں کی ہوگی، تو کل کو یہی گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے کہ یا رب یہ ہے کہ جنہوں نے ہم پر محنت نہیں کی تھی، ہم کو پڑھایا ہی نہیں، ہم کو سکھایا ہی نہیں، ہم کو بتایا ہی نہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت نہیں کہ قرآنی تعلیم سے محروم اولاد نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کی خدمت گار اور وفادار ثابت نہیں ہوتی الا من شاء اللہ، بلکہ بسا اوقات اپنے والدین کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے. جو اولاد اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی، وہ آخرت میں اپنے والدین کی کس کام آئے گی؟ جبکہ قرآنی تعلیم سے آراستہ اولاد نہ صرف اس دنیا میں اپنے والدین کی خدمت گار اور وفادار ثابت ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. لہٰذا ماں باپ کو، والدین کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم سے محروم رکھ کر وہ کتنا بڑا خسارہ مول لے رہے ہیں. یہ نہ صرف اپنے آپ پر ظلم ہے، بلکہ اولاد پر بھی ظلم عظیم ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. کہو حقیقت میں خسارہ پانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا، یعنی اس قرآن سے دوری بنائی. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فضل و کرم سے ایسے خسارے سے محفوظ رکھے. اور اس کی دو وجہ ہم لوگوں نے پڑھی، ایک تو اس سے لا علمی، دوسری یہ کہ اولاد کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. تیسری وجہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں جو سوشل میڈیا کا دور چل چکا ہے. پہلے تو ٹی وی تھا، ٹی وی پر دیکھ کر بیٹھ کے کچھ چیزیں دیکھتے تھے، اس کو ٹائم دیتے تھے، اس کو وہ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھروں سے ٹی وی بھی نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ میں ٹی وی آ گیا، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا. ہم جیسے اس کا استعمال کریں، جیسا کریں. تو اس کے لیے کچھ اسکالرس نے کسی کا ایک جائزہ لیا ہے، مثلا اپنی جو یہ ہے زندگی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس میں سے ڈیلی کا یہ حساب لگایا 24 گھنٹے کا کہ اگر ہم ٹی وی کی جگہ، ٹی وی تھا پہلے، اب تو ٹی وی نہیں خیر، لیکن جو فون ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے جو ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو کم از کم 4 گھنٹہ، اور نیند ہماری 6 گھنٹے کی. پھر اگر جاب کرتے ہیں یا دکان ہے یا مزدوری ہے یا جو بھی ہے، 10 گھنٹہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں سے 10 وہ ہو گیا، 4 یہ 14 اور 6 یعنی 20. 4 گھنٹہ جو بچا ہے وہ ہم باقی کی دوسری ذمہ داریاں، کہیں بازار چلے گئے، کوئی کام کرنے کے لیے چلے گئے، تو یہ بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے اگر ہم سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، تو اگر اس کی عمر 60 سال کی ہے تو وہ 60 سال کی عمر میں سے مکمل 10 سال اپنے اس فضول وقت کو ضائع کر دیا. یعنی اس نے پہلے جو میں نے بتایا نا کہ پہلے زیادہ تر ٹی وی کے اوپر لوگوں کا وقت گزرتا تھا، آج وہ بھی نہیں ہے. آج ہاتھ میں فون آ گیا ہے، وہی ساری چیزوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو 10 سال، اس کی 60 سال کی زندگی میں سے 10 سال اس کام میں نکل گئے. اگر وہ 4 4 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے آپ کو فون میں مصروف رکھتا ہے فضولیات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے روز جب تک آدمی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب نہیں دے پائے گا، اس کے پاؤں اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دیے جائیں گے. مسلسل 9 10 سال کے گناہوں اور نافرمانیوں کے حساب ہم کیسے دے پائیں گے؟ اور ہم جو اتنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ سوچنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی کہاں چھوڑا ہے.
وقت کی قدر و قیمت ہمیں اس روز ہوگی جب ایک شخص روئے زمین کے برابر سونا چاندی صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ طلب کرے گا، جس میں وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے، لیکن اسے وہ ایک لمحہ نہیں دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی محرومی اور کتنی بڑی یعنی اس سے دوری ہے۔ چوتھی اس کا سبب کیا ہے کہ مشکل کتاب ہونے کی غلط فہمی، کہ یہ بہت مشکل ہے اس کا پڑھنا اور وہ کرنا، تو آپ سب سے پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہے ہو کہ قرآن مجید کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، کتاب بڑی مشکل ہے، اسے پڑھنا اور سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، صرف عالم لوگ ہی اسے پڑھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ یا تو قرآن مجید کو سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگاتے، یا صرف اس کی تلاوت پر اکتفا کرتے، یعنی بس پڑھ لیا نا، قرآن پڑھنا مقصد ہے نا، پڑھ لیا، سمجھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو عالموں کا کام ہے، وہ تو علماؤں کا کام ہے کہ وہ سمجھیں اور وہ اس کے مسئلے مسائل بتائیں اور وہ یہ کریں، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں مشکل کتاب ہونے کا تصور اس آدمی کا ہو تو ہو سکتا ہے جس نے قرآن مجید کو کبھی پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر آسان اور عام فہم کوئی دوسری کتاب نہیں۔ کفار مکہ کو جن باتوں پر سب سے زیادہ اعتراض تھا وہ توحید رسالت اور آخرت کے عقیدے سے متعلق تھی، یعنی توحید کا انکار کرتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، جنہیں قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے ایک چوتھائی حصہ ہے وہ صرف اسی بات کے ارد گرد گھومتا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں، تو صرف آخرت کی بات، صرف قیامت کی بات، صرف اس دن کیا ہونے والا ہے اس کے ہولناکی کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ ان عقائد کو سمجھانے کے لیے سارے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی فلسفہ یا منطق کا انداز اختیار نہیں کیا گیا، یعنی بہت مشکل الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، بلکہ انتہائی سادہ اور عام فہم انداز میں جا بجا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے روزمرہ مشاہدات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر تم کو قرآن پڑھ کے ایک اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی ہے تو ذرا دیکھو تو صحیح، مثلا انسان کی اپنی پیدائش، زمین آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار، سورج چاند ستاروں کا طلوع و غروب ہونا، موسموں کا رد و بدل، سمندر میں سفر کے دوران کشتی کا طوفان میں پھنسنا، پھر اس سے بچ کر نکلنا، اس کے علاوہ بعض روزمرہ استعمال کی اشیاء پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سوچو اور بتاؤ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیز جو ہماری ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اور جو بھی میٹلز ہے، کھیت ہے، مویشی ہے، بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ اور پرندے، دنیا میں کوئی جاہل سے جاہل انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے تو کبھی زمین اور آسمان نہیں دیکھا ہے، یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے، یا بھیڑ بکریاں اور گائے اونٹ نہیں دیکھے، یا دودھ اور شہد سے ناواقف ہوں۔ حقیقت یہ کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ ڈالیے، کہیں بھی آپ کو کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہو اور وہ عام آدمی کی عقل اور فہم سے بالا تر ہو۔ یعنی کوئی بھی ایک آیت آپ نکال کر دیکھیے قرآن میں کہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اور لوگ یہ کہیں کہ میں نے کوشش کی لیکن میں سمجھ نہیں سکا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ نزول قرآن کے وقت کفار مکہ نے بے شمار اعتراضات کیے تھے، لیکن یہ اعتراض کبھی نہیں کر سکے کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یا اسے تو صرف ہمارے خاص پڑھے لکھے لوگ ہی، حالانکہ وہ خود زباندان تھے، وہ بہت بڑے اسکالرس تھے، ایسے ایسے اشعار کہتے تھے کہ مقابلہ آرائی ہوتی تھی ان میں شعراء۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کر دی، سورہ شعراء، کہ جس میں ان لوگوں کے بارے میں کہ کتنے فصیح اور بلیغ تھے عربی میں، لیکن وہ لوگ بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں قرآن ہماری سمجھ میں نہیں ہے، اس کے طرح طرح کے اعتراضات کیے، یہ کتاب رسول خود گھڑ لائے ہیں اور ان کو کوئی اور سکھاتا ہے، اور یہ تو کوئی ان کو شیطان پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 اعتراض، لیکن کہیں بھی یہ نہیں اعتراض ملے گا ان کا کہ ہماری سمجھ میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بالکل سچ ہے
اور بالکل برحق ہے۔ یہ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور 4 مرتبہ یہ ذکر آیا ہے سورہ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی جو اس پر غور کرے۔ دراصل قرآن مجید کے مشکل ہونے کا جو پروپیگنڈا صرف دین خانقاہی کے علمبرداروں نے کر رکھا ہے، جن کے دین کی ساری تعلیمات قرآنی تعلیمات کے برعکس ہے، یعنی جو خود قرآن سے دور ہیں اور جو قرآن کو گہرائی سے نہیں سمجھتے، قرآن کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی جو باتیں ہیں اس کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں امانت داری سے، وہ خود ہی اس چیز کا وہ کرتے کہ نہیں، قرآن عام لوگوں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے وٹ وٹ پڑھا، سمجھا، اور پڑھ بھی رہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ خود اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم لوگوں کو کبھی مشکل لگی اس کے پڑھنے میں، کیا اور مزہ آیا جب جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے گئے، جب جب اس کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی، جب جب اس کے ورڈز کو ہم نے پہچانا اور جب وہ کیا تو ہم کو مزہ آیا یا ہم کو بیزاری لگی یا بورنگ لگا، یا پھر یہ لگا کہ بڑا مشکل ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن اصدق من اللہ قیلا، فمن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر ہم اپنی عقل کو دوڑائیں۔ دوسری تعلیمات کے بارے میں تو نہیں کہتے یہ چیز تو بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی، یا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ میں اس کو ضرور کروں گی۔ مثلا کوئی اگر آپ کو یہ چیز کا وہ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ کے دل میں ایک ضد پیدا ہوتی، نہیں اس نے کہا کہ میں نہیں کر، میں کر کے دکھاؤں گی، میں اس کو بتاؤں گی، میں اس کو پروف کروں گی کہ میں کر سکتی ہوں۔ تو قرآن کے بارے میں کیوں نہیں ہم لوگوں کہتے کہ میں پڑھ کر بتاؤں گی، میں سمجھ کر بتاؤں گی، میں اس پر عمل کر کے بتاؤں گی، میں اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کروں گی، میں اس کی گہرائی کو سمجھوں گی۔ تو 4 وجہ ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ مشکل سمجھا، نمبر 1 پر کیا ہے کہ اس سے لا علمی، نمبر 2 والدین کی بے توجہی، نمبر 3 غلط کاموں میں مشغولیت، چاہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو یا کسی بھی چیز میں قرآن کو چھوڑ کر۔ وہ چوتھی چیز کیا تھی کہ قرآن کو مشکل کتاب سمجھنا، مشکل کلام سمجھنا اور اس سے دوری۔ 5ویں جو وجہ ہے آج ہمارے اندر کہ بچپن سے تو پڑھا ہی نہیں بعض لوگ، اور اب بڑی عمر کی وجہ سے جھجک محسوس کرتے، یہ بھی ایک قرآن سے دوری ہے۔ یعنی بعض لوگ بچپن میں کسی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، لیکن بعد میں جب انہیں اس کوتاہی کا احساس ہوتا ہے تو محض بڑی عمر کی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہ مثبت انداز فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر کے جس حصے میں ہدایت نصیب فرما دے اس کو بچپن ہی سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا انسان قیامت کے روز لکھنے والے معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کرامن، جیسے ہم لوگوں نے پڑھے نا فی صحف مکرمہ، سورہ عبس میں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، تو یہ جو مہارت رکھنے والا وہ معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی مہارت رکھنے والے ایک ایکسپرٹ سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کس کو دے رہے ہیں؟ مسلم کی روایت ہے کہ جو اٹک اٹک کر، یعنی اس کی زبان پر عربی اب نہیں چڑھ رہی ہے، بڑی عمر کی وجہ سے اس کی زبان پر نہیں آ رہا، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا بھی پسند ہے، اس کی وہ یہ کوشش بھی پسند ہے، اور اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اگر غور طلب ہے، ظاہر ہے تلاوت کا ماہر تو وہی بنے گا جس نے بچپن میں ہی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی ہوگی، اور اٹک اٹک کر وہی پڑھے گا جو بچپن میں کسی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور بڑی عمر میں پڑھنا اب شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوہرے اجر کی نوید سنا کر اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ یعنی جہاں دوسرے لوگوں کو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، وہاں اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر 20 نیکیاں ملیں گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔
اس حدیث میں علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. صحابہ کرام مختلف عمروں میں ایمان لاتے رہے، اور جس عمر میں ایمان لاتے فوراً قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے لگ جاتے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک انسان پر رضا کا عالم طاری نہیں ہوتا. اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اس حدیث شریف میں بھی اس بات کی طرف ترغیب موجود ہے کہ مسلمانوں کو موت سے پہلے پہلے جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں قطعاً کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. تو اب تک جو ہم نے ایک علم کا ذریعہ حاصل کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھے کہ مجھے تو سب آ گیا اور میں تو قرآن کو بہت سمجھنے لگی ہوں اور میں تو قرآن کی ماہر ہو گئی. نہیں، مرتے دم تک کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جڑے رہنا ہے. کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پوری دنیا جو ہے وہ لعنت زدہ ہے سوائے کہ جو یا تو علم سکھائے یا علم طلب کرے، یعنی علم حاصل کرے. اس پر لعنت نہیں ہے. باقی ساری ملعونین سب ملعون ہیں سوائے کہ یہ دو چیزیں. تو یا تو طالب علم بن کر رہے یا معلم بن کر رہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی تعلیم سے اپنا کنیکشن جوڑ کر رکھیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہمیشہ عالم نہیں بلکہ طالب علم. ابھی مجھے اور سیکھنا ہے، ابھی مجھے اور سیکھنا ہے، ابھی مجھے اور آگے جانا ہے، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اپنے آپ کو اس طرح سے بس قرآن مجید کا علم حاصل کرنے میں کسی آدمی کو کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، خواہ انسان بالکل بڑھاپے کی عمر میں ہی کیوں نہ ہو. کیا معلوم کہ خلوص دل سے نیت اور ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا جس نے 99 قتل کیے. اس نے توبہ کے لیے ایک درویش سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس آدمی نے درویش کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے کہا، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ گناہ کی بستی سے ہی ہجرت کر کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. اس آدمی کو ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہی موت آ گئی. مرتے وقت اس آدمی نے سینے کے بل گھسٹنا شروع کر دیا تاکہ نیک لوگوں کی بستی کے جتنا بھی قریب ہو سکے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے. رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کرنے کے معاملے میں جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ دیکھو. اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے روح قبض کریں، اگر گناہ گاروں کی بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے روح قبض کریں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کو حکم دیا، تقربی، تو قریب ہو جا، اور گناہ گاروں کی بستی کو حکم دیا، تباعدی، تو دور ہو جا. فرشتوں نے دونوں طرف کا فاصلہ دیکھا تو نیک لوگوں کی بستی بالش بھر قریب نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فغفر لہ، چنانچہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ آخری وقت کا عمل. تو بڑھاپے کی عمر میں خلوص دل سے قرآن مجید پڑھنے کی ابتدا کرنے سے اگر گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو کون سا گھاٹے کا سودا ہے، کون سا برا سودا ہے. جیسے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا انٹرویو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور سنا ہے کہیں لیکچر میں کہ وہ 60 سال کی عمر میں کہتی ہے کہ میں جب حج کے لیے گئی، اور قرآن تو مجھے آتا ہی تھا، تعلیم آتی تھی، تو میں حج کے لیے گئی تو وہاں پر جو دونوں حرمین شریفین میں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبی میں قرآن پڑھا جاتا تھا، جو امام تھے وہ قرات کرتے تھے، تو پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ تو نہیں آتا تھا کیونکہ میں نے سمجھ کر پڑھا ہی نہیں تھا قرآن کو، لیکن بس ان کی آواز جب سنتی تھی نا تو مجھے رونا آتا تھا. میری آنکھوں سے، میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا. اپنے آپ کو پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیوں میرے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ قرآن سنتے ہی پڑھتے ہی سن رہی ہوں، سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں. پھر اپنے آپ سے میں نے سوال کیا کہ شاید اس لیے کہ میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کو میں سمجھ ہی نہیں رہی ہوں. اس وجہ سے کاش کہ میں اس کو سمجھ سکتی کہ یہ قرآن میں کیا بول رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں، یا ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، ان صورتوں کا مطلب کیا ہے. اور پھر وہ جب حج سے واپس آئی، 60 سال کی عمر کی تھی، جب وہ حج سے واپس آئی تو انہوں نے ایسی کلاسز ڈھونڈنا شروع کی کہ جہاں مجھے سمجھایا جائے، مجھے تعلیم دی جائے، مجھے پڑھایا جائے کہ قرآن کو سمجھنے کی. اور پھر انہوں نے کلاس اٹینڈ کی اور باقاعدہ انہوں نے 60 سال کی عمر میں، 61 سال کی عمر میں انہوں نے کورس کیا یہی لفظی ترجمے کا اور تفسیر کا اور اس کا.
اور وہ کہتی ہیں کہ 3 سال یا 4 سال کے بعد جب میں دوبارہ گئی، اب مجھے رونا کیوں آ رہا ہے امام کی قرات سن کے، کہ اب میں ان آیتوں کو سمجھ رہی تھی، عذاب کی آیتوں سے گزر رہی ہوں تو جنت کی آیتوں سے گزر رہی ہوں تو، اور دوسرے ہماری ہدایت کی بات ہو رہی تو وہ ساری چیزیں اب مجھے سمجھ میں آنے لگی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو دونوں 60 ایئر میں رونا مختلف تھا میرا، اور 64 63 میں رونا مختلف تھا، کہ اب میں سمجھ کر رو رہی ہوں کہ قرآن سے میری اتنی دوری کیوں تھی، کہ میں نے بچپن سے صرف اس قرآن کو تعلیم کا یعنی تلاوت کا کی کتاب بس سمجھا، کیوں نہیں میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا اس کے پیچھے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ اگر موت سے پہلے پہلے ہم لوگوں کو یہ توفیق دے دیں کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو یہ 5 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی. چھٹی چیز کیا ہے اس میں؟ قرآن سے دوری کا اسباب، یعنی قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے وضو کی شرط. یہ ہمارا ذہن ہے، پاک صاف ہونا چاہیے، وضو کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا منع ہے، چونکہ ہر آدمی کے لیے ہر وقت باوضو رہنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے بعض بیماریوں کی وجہ سے نماز کے مختصر وقت کے لیے بھی وضو کا باقی رہنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے خواہش کے باوجود اکثر لوگ تلاوت کر قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں کہ میرا وضو ہی نہیں باقی رہتا تو میں کیسے پڑھوں. جہاں تک قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کا تعلق ہے، اس بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ پاک آدمی وضو کے بغیر زبانی تلاوت کر سکتا ہے. البتہ قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے بارے میں اہل علم کی 2 رائے ہیں. پہلی رائے علماؤں کی یہ ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا اور تلاوت کرنا جائز ہے. پہلے موقف کے جو علماء ہیں ان کے وہ سورہ واقعہ کی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. سورہ واقعہ آیت نمبر 79، اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. اس آیت کے علاوہ کوئی ایسی واضح آیت یا حدیث ہم کو نہیں ملتی جس میں قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونے سے منع فرمایا گیا ہو، یا قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہو. جہاں تک سورہ واقعہ کی اس آیت کریمہ کا تعلق ہے، اس سے پہلی 2 آیت اس طرح ہے: انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بے شک قرآن بڑی عزت والا ہے، ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 77 to 78 79. تو اس آیت کی تشریح میں شیخ الحدیث مولانا محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل حاشیہ تحریر فرمایا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک لا یمسہ میں ہو کی ضمیر لوح محفوظ کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یعنی فرشتے. بعض نے اس ضمیر کو قرآن مجید کے لیے مانا ہے، اور یہ دلیل یہ کہ قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ قرآن کو سمجھا کہ اس کو چھوا نہیں جا سکتا تو ان لوگوں نے یہ دلیل لی کہ وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے، مگر یہ دلیل صحیح نہیں ہے. قرآن کو بے وضو چھونا جائز ہے. احسن البیان کے مفسر حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ نے ان آیت پر درج ذیل نوٹ تحریر فرمائی ہے: لا یمسہ میں ضمیر کا مرجع لوح محفوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے ہیں. بعض نے اس کا مرجع قرآن کریم کو بنایا ہے، یعنی اس قرآن کو فرشتے چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی قرآن مجید تک نہیں ہوتی. مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے، قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے. بعض نے اس آیت میں نفی کو بامعنی نہیں لے کر یہ کہا کہ قرآن کو بے وضو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک بات کی خبر جاری ہے اور اس میں چھونے یا نہ چھونے کا حکم نہیں دیا جا رہا. حاصل کلام یہ کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. پاک آدمی ظاہری نجاست اور جنابت سے پاک ہو، یعنی پاکیزگی اگر ہونا چاہیے تو کس چیز کی، کہ جو نجاست ہے، گندگی ہے یا جنابت ہے تو اس سے پاک ہونا چاہیے. ہر وقت بلا تردد اسے چھو سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے. اگر قرآن مجید کو چھونے اور تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دے دیا جاتا تو نہ صرف عام مسلمانوں کے لیے تلاوت قرآن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم اور تحفیظ کے اساتذہ اور خصوصاً طلباء کے لیے
بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی. لہٰذا اس بارے میں درست موقف یہی ہے کہ قرآن مجید کی بلا وضو بھی تلاوت درست ہے. ہمیں اللہ کے حضور انکسار اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ دنیاوی مرغوبات، گمراہ کن پروپیگنڈا اور شیطانی وسوسے سے ہمارے اور قرآن کے درمیان رکاوٹ نہ بننے پائے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ افضل ہے، یہ نہیں کہ بتا رہے تھے درس میں کہ قرآن مجید تو کیسے بھی چھو سکتے، نہیں، افضل یہ ہے کہ وضو کے بعد وضو کر کے چھوا جائے. لیکن اگر سمجھو ایسی جگہ ہے، راستے میں ہے، گاڑی میں ہے اور سفر میں ہے اور وضو نہیں ہے، تو آپ قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے فون سے یا صحیفے سے یا جو زبانی یاد ہے، تو اب وضو نہیں ہے تو کیا اتنے ٹائم تک ہم محروم رہیں گے؟ تو نہیں، پڑھا جا سکتا ہے، اجازت ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ جب بھی قرآن کو ہاتھ لگانے جائیں تو اس سے پہلے وضو کریں، یہ افضل ہے. لیکن شرط نہیں لگا دی گئی کہ آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وضو نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تھی قرآن کی دوری سے اسباب. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا حکم کو ناپسند کرنے کی سزا، کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو آج کے دور کی قرآن نہیں ہے، اور قرآن میں کے جو احکام ہے وہ آج کے دور میں عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حکم پر برضا اور رغبت ایمان لانا فرض ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، لوگ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے سر بسر تسلیم کریں. ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی حکم کو ناپسند کرنا، یا کسی قانون کو یا کسی فیصلے کو ناپسند کرنا، خواہ دل سے ناپسند کیا جائے یا زبان سے اس کا اظہار کیا جائے، یہ عمل دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9، والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلک بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اسی طرح کسی آیت یا حکم کو ناپسند کرنے کی ایک صورت بلا واسطہ، مثلا کوئی شخص حجاب کی آیت یا حکم کو ناپسند کرے. اس کی دوسری صورت بالواسطہ، مثلا کوئی شخص براہ راست حجاب کو برا تو نہیں کہتا کہ پردہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن کفار کے ہاں رائج بے حجابی کو حجاب سے بہتر سمجھے، ان دونوں کا حکم ایک جیسا ہی ہے. یعنی وہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے پردہ کرنا، لیکن پسند کیا کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو نان مسلم ہے، یہ مثلا ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کا بھی ویسے ہی اثر ہو سکتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت، ایک حکم، ایک قانون یا ایک فیصلے کو ناپسند کرنا سارے قرآن مجید کی آیات، احکام، قوانین اور فیصلوں کو ناپسند کرنے کے برابر ہے. شریعت اسلامیہ کے احکام اور قوانین کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو بہتر سمجھنے والے شخص کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل 5 صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت پر یقین رکھنے والے کو دار اسلام سے خارج کرا دیا. یعنی 5 شکلیں ایسی ہے کہ اگر جو اس طرح کا ایمان رکھتا ہے یا اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یا اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن دراصل وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ کون سی 5 چیزیں؟ نمبر 1، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے وضع کردہ قوانین اور نظام حیات اسلامی شریعت سے بہتر ہے یا ان کے برابر ہے یا ان کے مطابق فیصلے قبول کرنے جائز ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے اس کا عقیدہ یہی ہو کہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا بہتر ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قانون بنا دیا گیا ہے، تو قانون جو بنا دیا گیا ہے، جیسے ملک کا قانون ہے، اس کو فالو کرنا کیا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے، کہ ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کریں. یہ ایک مجبوری بھی کہا جا سکتا ہے یا ایک ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ قانون زیادہ اچھا ہے بنسبت وہ جو شریعت میں قوانین بنائے گئے،
تو یہ بھی جو عقیدہ ہے یہ کیا ہے، اسلام سے انسان کو خارج کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ آج جو 20ویں صدی میں اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، یا مسلمانوں کا اسلام پر عمل کرنا مسلمانوں کی پسماندگی کا باعث ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام بندے اور رب کے درمیان ذاتی تعلق تک محدود ہے اور زندگی کے دیگر مسائل سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، نماز رہے، روزہ ہے، دعا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اسلامی قوانین ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو شریعت بھیجی گئی ہے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جب میں بزنس کروں گا تو اس میں اسلام کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایک حلال کمانے والا تاجر وہ کیسے بنے گا؟ یا شادی بیاہ ہے، یا لین دین ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس میں اگر وہ شریعت کو داخل نہیں کرتا تو پھر ایسا شخص بھی اسلام کے، جو بعض لوگوں کا ذہن کیا ہے کہ دین الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملا کر بتایا کہ یہ سب ایک ہی ہے، یعنی دنیاوی معاملات بھی جو ہے اس میں بھی دین داخل ہے۔ ایک اچھا مسلمان سچ بولے گا، ایک اچھا مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ایک اچھا مسلمان کبھی ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ایک اچھا مسلمان ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک اچھا مسلمان ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکے بازی یا کوئی غبن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں آ گئی معاملات میں، تو دین الگ کہاں ہوا؟ دین معاملات میں بھی ہے اور عبادات میں بھی ہے۔ پھر چوتھی چیز، عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا آج کے دور میں مناسب نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ہم جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارا قانون نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں ضد کریں گے کہ نہیں یہ اسلامی قانون یہاں پر نافذ نہیں، اسلامی کنٹری نہیں ہے یا اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو سکتا ہے وہاں پر اگر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس کی وہاں پر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، یا وہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز، وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات اور شرعی حدود میں غیر اسلامی قانون کا فیصلہ قبول کرنا جائز ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، خواہ اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ غیر اسلامی قانون اسلامی شریعت سے بہتر ہے۔ تو دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ محض اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق کسی حکم پر عمل کر لیا جائے اور کسی کو چھوڑ دیا جائے، یا کسی کو اچھا سمجھا جائے اور کسی کو برا کہہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شریعت کے بعض حصوں پر ایمان لانا اور بعض حصوں پر ایمان نہ لانا یہود و نصارہ کا فعل تھا، جس کی انہیں سخت سزا دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں فرماتے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کو اس قبیح جرم سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو اہل کتاب کو دی گئی، یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ جیسے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم اس جرم سے باز آتے ہو، رکتے ہو؟ حالانکہ یہ آیت تو شراب کے بارے میں اتری ہے کہ اب لمٹ لگا دی گئی، حرام کر دی گئی، اب بالکل رک جاؤ، لیکن تمام چیزوں کے لیے بھی ہم کو یہ آیت کوٹ کرنا چاہیے کہ ہم فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو، کیا تم رکتے ہو، کیا تم باز آتے ہو اس چیز سے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا کسی ایک حکم کا مذاق اڑاتا ہے، ایک تھا کہ وہ کسی اور قانون کو بہتر سمجھ رہا ہے یا دین اور دنیا کو الگ سمجھ رہا ہے۔ اب ایک آج کے دور کا بڑا فتنہ کیا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا، کسی آرڈر کا یا کسی حکم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو جوکس میں بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ نزول قرآن کے وقت بھی بعض لوگ قرآنی آیات اور احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں کافر، مشرک اور منافقین سبھی قسم کے لوگ تھے۔
جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کی آیت اتاری، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، نازل ہوئی تو اس کا یوں مذاق اڑایا گیا کہ سمجھ میں نہیں آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قبلہ کیا ہے، اگر پہلا صحیح تھا تو اسے کیوں چھوڑا گیا، اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر پہلا غلط تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ کیوں بناتے؟ تو یہاں پر منافقین اور یہودیوں نے کیا کیا، مذاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک حکم کا کہ اللہ کی مرضی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے وہاں منہ کر کے پڑھو، اب یہاں منہ کر کے پڑھو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر دوسری چیز جو مذاق اڑانے کی ہے، جو لوگوں نے یہود و نصارہ نے اڑائی، وہ کیا تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اسے دگنا چوگنا کر کے واپس کرے، تو اس کا یوں مذاق اڑایا گیا کہ لیجئے اب اللہ میاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اتنے غریب ہوں گے کہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، جبکہ ایک صحابی آ کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ ابو داتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے۔ تو ابو دادا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے کیجیے، میں نے اپنا جو باغ ہے 600 درختوں کا، کھجور کے درختوں کا، اور جس میں میرا گھر بھی ہے، آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دے دیا، یعنی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ایک ایمان لانے والے اس طرح کرتے ہیں، اور ایک مذاق اڑانے والے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کہ جن لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے، اللہ سے بڑھ کر غنی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جہنم کے داروغوں کے بارے میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی علیہا 19 سورہ مدثر آیت نمبر 30، جہنم پر 19 داروغی مقرر ہے۔ ابو جہل نے اس کا یوں مذاق اڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تو صرف 19 ہیں، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 10 یا 100 آدمی بھی ایک داروغہ پر غالب آ جائے گا تو کافی ہوگا۔ ایک دوسرے کافر نے ٹھٹا لگا کر کہا تم لوگ 2 کو سنبھال لینا، باقی 17 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت کو، جبکہ فرشتوں کی جو سائز ہے اور جو ان کا طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کفار مشرکین اور منافقین کی روش آج بھی جاری ہے، آیات حدود کا مذاق، آیات حجاب کا مذاق، تعداد ازواج کا مذاق، آیت قیامت کا مذاق، آیت ثواب و عذاب کا مذاق، قرآنی آیات کے علاوہ بعض دیگر شرعی احکام مثلا داڑھی کا مذاق، شرعی لباس، برقع، مسجد، مدرسہ اور نماز وغیرہ کا مذاق اڑانا تو اب ایک خاص طبقے کا فیشن بن چکا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت، ایک حکم، ایک قانون یا فیصلے کا مذاق اڑانا نواقص اسلام میں سے، یعنی اس کے اسلام میں نقص آ گیا، اور ایسا کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کی دلیل خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 65-66 میں فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہو کہ تمہاری ہنسی مذاق اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے، اب بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے، بس ایسے شخص کی قیامت کے روز سزا وہی ہوگی جو کفار کی ہوگی، یعنی ہے وہ مسلمان لیکن اپنے کسی بھی شریعت کے احکام کا یا قرآن کی آیت کا یا کسی چیز کا اگر وہ مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا بھی انجام کیسا ہوگا، جو قیامت کے دن کافروں کا ہوگا، یعنی ابدی جہنم۔ جیسے سورہ کہف آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، جہنم کی سزا انہیں اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔
تو لہٰذا مذاق بھی نہیں اڑانا ہے، ایسے پوسٹ کو فالو بھی نہیں کرنا ہے، ایسے پوسٹ کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کی باتوں کی تصدیق بھی نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جاثیہ آیت نمبر 9 میں، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے روز رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک عیسائی مسلمان ہوا، پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا ہے، یعنی پڑھا لکھا تھا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، یہ ڈیوٹی دی کہ جیسے کاتب وحی ہوتے ہیں جو قرآن جیسا نازل ہوتا تھا وہ لکھتے تھے، تو اس کو بھی اس ڈیوٹی پر، اس کام پر لگا دیے کہ تم بھی پڑھے لکھے ہو، تم بھی قرآن کو لکھا کرو۔ تو وہ لکھا کرتا تھا، بعد میں کیا ہوا، وہ مرتد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، وہ پھر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں وہی قرآن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قیامہ میں کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم علینا انہ بیانا، کہ ہمارے ذمے ہے آپ کو یاد بھی کرا دینا اور آپ کو بیان کرنا۔ اور یہاں پر وہ اس نے کیا کیا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو ان پڑھ امی ہیں نعوذ باللہ، اور میں جو کچھ لکھ کر دیتا ہوں وہی تو وہ قرآن سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بلکہ قرآن مجید کا مذاق بھی کیا کہ ایسی کتاب لکھنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس مرتد کے ان گستاخانہ اور استہزائیہ یعنی مذاق والے کلمات کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ سزا دی کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کیا، لیکن اگلے روز قبر نے اسے نکال باہر پھینکا۔ عیسائیوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید مسلمانوں نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا ہے، اس کو دوبارہ دفن کیا۔ اگلے روز قبر نے پھر اسے باہر پھینک دیا۔ عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اسے دفن کیا، لیکن اگلے روز قبر نے اسے پھر باہر پھینک دیا، چنانچہ عیسائیوں نے اسے تدفین کے بغیر ہی چھوڑ دیا کہ یہ کوئی بار بار کوئی شرارت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اہل ایمان ہم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اعتدال پسندی اور روشن خیالی کے شوق، فضول میں اللہ کے حضور کوئی بے ادبی یا گستاخی نہ کر بیٹھے، نہ ہی اللہ کی آیات اور احکام کا مذاق اڑانے والوں سے کوئی تعلق یا میل جول رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے اور آخرت میں حسرت و ندامت کے ساتھ روشن خیال لوگوں کی دوستی پر یہ کہہ کر ہم آنسو بہائیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38 میں، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو واقعی بدترین دوست ہوتا۔ آج کالجز میں جو لڑکی اور لڑکے پڑھتے ہیں اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کوئی ایک مسلم لڑکی ہے وہ بھی اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتی ہے کہ میں حجاب پہن کر یا برقع پہن کر کیسے میں تعلیم حاصل کروں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ اپنے آپ کو سب سے عظیم اسلام مذہب، سب سے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے احکامات سب سے عظمت والے، تو اس میں گلٹی فیل کرنا، بلکہ اپنے آپ کو آنر کے اتنے سارے لوگ دیکھو، سارے کے سارے بھلے سے اس میں مسلمان بھی ہیں لیکن وہ ان احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارے اس کو فالو نہیں کر رہے، اور ایک اکیلی اگر میں کر رہی ہوں تو اپنے آپ میں فخر محسوس کرے، گلٹی فیل نہیں وہ کرے کہ میں ہی اکیلی ہوں اور سب ویسے ہیں، میں کیسی عجیب لگ رہی ہوں۔ نہیں، الحمدللہ میں ان سے بہتر ہوں اور میں ان سے الگ لگ رہی ہوں، کیونکہ میں کیا کر رہی ہوں، اسلام کے ایک شاعر کی ایک شریعت کو میں فالو کر رہی ہوں۔ تو یہ نہیں ہو کہ کل کو پچھتائے کہ کاش ان کے اور میرے درمیان دوری ہو جاتی، کہ آج یہ جو مذاق جن کے ساتھ میں مل کے اڑاتی تھی یا میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی تھی، آج ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اگر اعراض کرتے ہیں تو اس کی بھی سزا، یعنی اعراض برتنا مطلب یہ کیا کہ اگنور کرنا، کہ ہم نہیں مانتے، تو اس کی بھی سزا ہے۔
एराज अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुंह मोड़ना या मुंह फेरना है। कुरान मजीद से एराज का एक मतलब तो इस पर ईमान ना लाना है जिससे इंसान काफिर हो जाता है, लेकिन ईमान लाने के बाद कुरान मजीद से एराज की और भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है। मसलन कुरान मजीद की तिलावत ना करना और उस पर अमल ना करना भी एराज है। यानी मानते तो है ये अल्लाह की किताब है, लेकिन ना उसकी तिलावत करते हैं और ना उसके अहकामात को मानते हैं और ना उस पर अमल करते हैं, तो ये भी एराज बरतना है। कुरान मजीद के अहकाम और मसाइल को समझने की कोशिश ना करना भी एराज है। वसाइल और सलाहियत होने के बावजूद कुरान मजीद की तालीम और तदरीस का एहतमाम ना करना भी एराज है। बाज अहले इल्म ने कुरान मजीद से शिफा हासिल ना करने को भी एराज समझा है। यानी जरूरी नहीं है कि हम कुरान की आयतें पढ़ें और दम करें, उससे क्या होगा, मैं तो ये दवा ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ, तो ये भी एराज है। और पर जो शख्स जिस दर्जे के एराज का मुजरिम होगा उसी दर्जे की उसको सजा मिलेगी। जहां तक कुरान मजीद पर ईमान ना लाने की सजा का ताल्लुक है, उसका जिक्र कुरान मजीद में जा बजा किया गया है। इस सजा की इब्तदा मौत के वक्त से ही शुरू हो जाती है। रूह कब्ज करने से पहले ही फरिश्ते काफिर को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। रूह कब्ज करने के बाद उसकी रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते और उसे आसमान की बुलंदियों से जमीन पर पटक दिया जाता है। तदफीन के बाद उसे कब्र में आग का लिबास, आग का बिस्तर मुहैया किया जाता है। फरिश्ते उसे लोहे के गुरुज मारने पीटने के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। बाज काफिरों पर जहरीले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कयामत के रोज जब काफिर अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो बाज को सर के बल चलने की सजा दी जाएगी। बाज को गूंगा बहरा और औंधा बनाकर उठाया जाएगा। बाज को फरिश्ते घसीट कर मैदान महशर में लाएंगे। हिसाब किताब के बाद कुरान मजीद पर ईमान ना लाने वालों और कुरान मजीद की को जुटलाने और उसकी कुफ्र करने, इनकार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के बदतरीन अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। ये है बदतरीन सजा जो पहले दर्जे का इराज करने वालों को दी जाएगी। ईमान लाने के बाद इसे गफलत बरतने यानी उसकी तिलावत ना करने, उसके अहकाम पर अमल ना करने और अपनी औलाद को इसकी तालीम ना देने और आम लोगों की तदरीस का एहतमाम ना करने की एराज की सजा हर इंसान के एराज के दर्जे के मुताबिक होगी। यानी जैसा जिसने मुंह मोड़ा होगा जिस चीज से भी उसकी उसके हिसाब से सजा होगी। अब देखते हैं कि कितनी सजाएं हैं अगर कुरान पर ईमान नहीं लाते या कुरान को वो नहीं करते, तो उसकी सजाएं कितनी। तो सबसे पहली सजा जो है कि दुनिया की जिंदगी में वो क्या है कि उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला तकलीफ दे बना देते हैं। जो कुरान से दूरी पैदा किए हुए हैं और कुरान की तरफ नहीं आता, कुरान को नहीं पढ़ता पढ़ाता, कुरान पर अमल नहीं करता, तो उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला क्या है, तकलीफ दे जिंदगी बना देते हैं। कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह ताहा आयत नंबर 124 में, वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, और जो शख्स हमारे जिक्र यानी कुरान से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तकलीफ दे जिंदगी होगी। तकलीफ दे जिंदगी से मुराद महज फक्र फाका और मोहताजगी की जिंदगी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो मालदार नहीं होगा, फकीर होगा और मिस्कीन होगा, खाने के वांदे होंगे, नहीं, बहुत मिलोनियर भी हो सकता है। बल्कि ऐसी जिंदगी है जिसमें इंसान को कभी सुकून और चैन नसीब नहीं होगा। ढेरों माल और दौलत होने के बावजूद या आला से आला मनसब और ओहदा होने के बावजूद इंसान के लिए जीना हराम हो जाएगा। मसलन ऐसी बीमारी का लग जाना जिसमें जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो जाए, या नाफरमान और नालायक औलाद का पैदा होना, या घर में मियाँ बीवी के दरमियान बेइतमादी और लड़ाई झगड़े की फिजा पैदा हो जाना, या वालिदैन और औलाद के दरमियान या बहन भाइयों के दरमियान बेइतमादी और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना, ऐसे मुकदमात में फंस जाना कि दिन रात का सुकून खत्म हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा दौलत की ऐसी हवस पैदा हो जाए जिससे इंसान को अपनी बीवी बच्चों और दीगर अईज़ो अकारिब का होश तक न रहे, या ऊंचे और आला मनासिब की हवस लग जाना जिसमें इंसान अपनी सारी जिंदगी खपा दे, या ऊंचा और आला मनसब हासिल होने के बाद उससे महरूमी का खौफ लाक होना, ये तमाम परेशानियां दरअसल तकलीफ दे जिंदगी ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनमें इंसान कुरान मजीद से एराज के नतीजे में मुब्तला होता है। यानी बास को है ना कि सारी फिक्र रहे तो फिर दुनिया की कैसे कमाना है, कहाँ से ज्यादा पैसा बढ़ेगा, कौन से काम में बिजनेस में पैसा लगाऊं जो बढ़ेगा और ये करेगा, और फिर उसको कैसे संभालें, चोरी से कैसे बचाएं और उसका नुकसान नहीं हो, उसके लिए क्या करें, रात दिन। तो ये भी नेमत है माल, लेकिन सजा के तौर पर दी गई है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मसरूफ कर दिया उसकी दिलचस्पी की वजह से। उसकी दिलचस्पी उस काम में है, अल्लाह ताला ने उसके दिल को उसी की तरफ लगा दिया, ये भी एक सजा है।
پھر قرآن مجید سے اعراض کی سزا کا یہ قانون ہر فرد کے لیے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جس طرح افراد کے لیے اسی طرح اقوام کے لیے بھی ہے۔ جو قوم بحیثیت مجموعی قرآن مجید سے غفلت اور بے رخی برتے گی، اس کے احکام پر عمل نہیں کرے گی، اس کے لیے بھی دنیا میں یہی سزا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جگہ جگہ جو ہم لوگوں کو تنگ ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم دور ہیں، اللہ کے قرآن سے ہم دور ہیں۔ اگر سب کی سب مل کر تمام دنیا کے مسلمان قرآن کی طرف آ جائے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ جیسے ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھا تھا نا کہ وہ تو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، صحابہ کرام کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو تاریک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو تم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن سے تم نے دوری بنا دی ہے، اس کی وجہ سے تو معیشت دنگا کی نشاندہی ہے۔ دراصل یہ ساری صورتیں سزا ہے قرآن مجید پر عمل لانے کے بعد اس سے اعراض برتنے کی۔ دوسری وجہ کیا ہے، سزا کیا ہے دنیا کی، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے اعراض کی دنیاوی زندگی میں دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص یا پوری قوم پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، مرتے دم تک اسے گمراہی کے راستے پر نہ صرف جمائے رکھتے ہیں بلکہ اسے اس فریب میں مبتلا رکھتے ہیں کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہی سیدھا راستہ ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 36 37 میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر یعنی قرآن مجید سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں جبکہ لوگ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ جس شخص پر شیطان مسلط ہوگا، ظاہر ہے وہ اس سے اللہ اور رسول کی نافرمانی کے سارے کام کروائے گا، کفر کروائے گا، شرک کروائے گا، نفاق، ارتداد، بدعت، قتل و غارت گری، سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، جوا، ظلم، چوری، ڈاکہ اور دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعہدی وغیرہ۔ لیکن انسان پر مسلط ہونے کے بعد شیطان کا اصل کارنامہ وہی ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا۔ شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پر جمع دیتا ہے، یعنی اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اس راستے پر چلنا اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کو ہی ہدایت سمجھنے لگتا ہے، باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگتا ہے، نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان کے اس مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 43 میں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال جو ہے غلط ہیں، شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں، لیکن خوشنما لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت ایکٹیو، یعنی بہت زیادہ اٹریکشن اس میں لگ رہی ہے۔ شیطانی تسلط کا ہی نتیجہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ سمجھتا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا خیال ہے کہ تم پر جادو کیا گیا، یعنی تم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ اور اپنے بارے میں وہ کہا کرتا تھا اے میری قوم، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مناسب سمجھتا ہوں اور میں تم کو صرف نیکی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 40۔ یعنی شیطان نے فرعون کو نبوت کا راستہ گمراہی کا راستہ بنا کر دکھایا اور کفر کا راستہ نیکی کا راستہ بنا کر دکھایا۔ عہد نبی میں یہودی سردار کعب بن اشرف مکہ گیا تو قریش مکہ نے اسے دریافت کیا تمہارے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے؟ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہدایت یافتہ ہیں؟ کعب بن اشرف نے جواب دیا جو یہودی تھا تم لوگ یعنی مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور اعلیٰ دین پر ہو۔ یہ انداز فکر نتیجہ ہی ہے کہ شیطانی تسلط کا جس میں شیطان حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر دکھاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان چاپلوس ہو جاتا ہے کہ سامنے غلط انسان ہے لیکن وہ اس کی زبان بولنے لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہی قرآن سے اعراض کی وجہ سے آج بھی قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو شیطان نے اسی فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔
لہٰذا وہ حجاب کو جہالت اور بے حجابی کو ترقی پسند سمجھتے ہیں، جو کو ایجوکیشن ہے مخلوط محافل کو روشن خیالی اور غیر محرم مردوں اور عورتوں میں علیحدگی کو تنگ نظری کی علامت سمجھتے ہیں، اور سطر کو رجعت پسندی اور اوریانی کو تہذیب یعنی جدید تصور کرتے ہیں، اسقاط اور ہم جنس پرستی جیسے افعال قبیحہ کو حقوق انسانی میں شمار کرتے ہیں، اور قانون تعداد ازواج کو پسماندگی کی علامت قرار دیتے ہیں، رقص و سرور و موسیقی کو روح کی غذا اور شرم و حیا کو تاریخ خیالی سمجھتے ہیں، شرعی سزاؤں کو غیر مہذب اور فحاشی اور بے حیائی کو اعتدال پسندی سمجھتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی اور دہشت گردی کو جہاد سمجھتے ہیں، ذلت اور رسوائی کو رواداری سمجھتے ہیں، عزت اور وقار کے راستے کو حماقت اور بے وقوفی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ بھی اعراض قرآن کے جرم میں اسی سزا میں مبتلا ہیں جس میں شیطان ہر برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی کر کے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ تباہی اور ہلاکت کے کنارے پر پہنچ کر بھی شیطان اپنے شاگردوں کو یہی باور کراتا ہے کہ فکر نہ کرو، تم جنت کی وادی میں پہنچ کر رہو گے۔ پھر ایک اور وجہ دنیا میں سزا ملے گی تیسری، وہ کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی جو آج ہماری مقدر بن چکی ہے، یعنی آج ہم جگہ جگہ ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ قرآن مجید سے اعراض کی تیسری سزا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد یا اقوام کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کا من حیث القوم زوال اور عروج قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی قرآن مجید پر عمل کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی دی، عروج حاصل ہوا، اور جب قرآن مجید پر عمل کرنا ترک کر دیا تو آج ذلیل اور رسوا ہو رہے۔ عہد نبی اور عہد صحابہ میں قرآن مجید کی تعلیم اور تدریس کا حکومتی سطح پر اہتمام تھا۔ کلیدی عہدوں پر تقرری کے لیے قرآن مجید کا عالم یا حافظ ہونا سب سے بڑا میرٹ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کی مجلس شورا کے سارے ارکان یا تو حافظ قرآن تھے یا عالم قرآن تھے، جو تمام امور مملکت قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق چلاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ چاروں طرف سارے عالم میں مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا بجتا تھا۔ قیصر و کسریٰ اپنے ملکوں میں بیٹھے خوف زدہ تھے۔ سن 622 قبل مسیح میں سیدنا امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے لشکر بھیجا، جس میں 80 سالہ بوڑھے حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ دوران مہم اللہ کو پیارے ہو گئے، چنانچہ انہیں سرزمین عدو میں ہی دفنایا گیا، یعنی دشمنوں کے ملک میں۔ قیصر روم کو خبر ملی تو اس نے اعلان کیا کہ اسلامی لشکر کی واپسی کے بعد میں میت کی ہڈیاں قبر سے نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ قیصر کے گستاخانہ اعلان پر امیر لشکر نے جواب دیا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی قسم یاد رکھو مسلمانوں کی وسیع اور اس سلطنت میں جتنے بھی گرجے ہیں ان سب کو ہم ڈھا دیں گے اور سارے عیسائیوں کی قبروں کو اکاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ قیصر نے جب یہ جواب سنا تو فوراً پیغام بھیجا، میں تو محض تمہاری دینی غیرت اور حمیت کا امتحان لے رہا تھا، کنواری مریم کی قسم ہم تمہارے نبی کے صحابی کی قبر کا احترام اور حفاظت کریں گے۔ اہل صحابہ کے بعد جیسے جیسے مسلمانوں کا قرآن مجید سے اعراض بڑھتا گیا ویسے ویسے ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ آج ہمارے اعراض کا حال یہ کہ اسکولوں کے نصاب میں پہلے سے جو چند قرآنی صورتیں موجود تھی وہ بھی حکومت نے زبردستی نکلوا دی، اور آج ہم کیا ہے قرآن سے بالکل ہماری دوری، تو ایٹ لیسٹ کم سے کم ہماری اسکولوں میں یہ تعلیم نہیں ہے، تو ہمارے گھروں میں تو یہ تعلیم اول ہونا کہ بچوں کو اس چیز کی طرف سب سے پہلے راغب کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا یہ کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ اسی طرح دنیا میں تو یہ 3 طرح کی سزا ہے ہی ہے کہ ایک تو زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، دوسرے زندگی سے اس کے سکون نکل جاتا ہے، اور زندگی سے اس کے یعنی جو ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج ہماری قوموں کا یہی حال ہے کہ جتنے بھی ہیں زیادہ تر ان کو اگر پوچھ لو، یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں تو سروے کیا گیا ہے کہ مسجد کے امام ہیں اور وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور کوئی اگر کوئی ایسا سمجھدار عالم یا کوئی ایسا پڑھا لکھا عالم جو قرآن کو سمجھتا بھی تھا
قرآن کی تفاسیر کو بھی جانتا تھا. جب اس نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی ابھی جو نماز پڑھائی ہے اس کا معنی کیا ہے، تو وہ منہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مت پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، آج ہم ذلیل اور رسوا ہر جگہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے. تو یہ زمین پر آج ہم لوگوں کو جو یہ ہے نا دکھایا جا رہا ہے، جیسے سورہ مریم آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کو یہ کہیں گے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میں مر چکا ہوتا اور میرا نام و نشان تک نہیں رہتا. حالانکہ یہ تو سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا وہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے اس چیز کی خواہش کی تھی کہ مجھ پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، مجھ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی. لیکن کل کو قرآن سے دوری والے بھی کہ کاش کہ ہم نے اتنی غفلت نہیں برتی ہوتی تو آج ہم کو اس چیز کی سزا نہیں ملتی. اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو سزا مل گئی قرآن سے دوری کی وجہ سے تو وہ ختم ہو گئی، بلکہ قبر میں بھی، برزخی زندگی میں بھی اس کو سزا ملے گی. کیسے؟ قرآن مجید سے اعراض کی یہ سزا دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا برزخ میں بھی بھگتنی پڑے گی. جو شخص قرآن مجید سے غافل رہا اور قرآن مجید نہ پڑھا، وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، اور فرشتے اسے ڈانٹ کر پوچھیں گے لا دریتا ولا تلیتا، تو نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کی. اس کے بعد فرشتے میت کو لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کریں گے اور قیامت تک وہ یہ سزا بھگتتا رہے گا. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو کافر تھا، جو انکاری تھا قرآن کا، یا جو نہیں مانتا تھا. یہ اس کے لیے کہ جو تھا مسلمان لیکن قرآن سے اس کی دوری تھی، قرآن کے لیے اس نے وہ نہیں کیا، قرآن پر نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو اتنی بڑی سزا. اور یہ کب تک ہوگا؟ ایک دفعہ نہیں کہ پہلی مرتبہ فرشتے آئے اور مارا اور چلے گئے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا قرآن سے دوری کی وجہ سے، قبر میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. برزخ کے بعد آخرت میں بھی قرآن مجید سے اعراض کی سزا بھگتنی ہوگی، جو برزخ کی سزا سے کہیں زیادہ شدید اور المناک ہوگی. پہلی سزا آخرت میں سب سے پہلے سزا یہ ہوگی کہ اسے قبر سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا. دوسری سزا قیامت کے دن قرآن مجید سے اعراض برتنے والوں کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے، جس کے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہوں گے، جن کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہم کو نصیب ہو جائے تو کبھی بھی پیاس نہیں لگے، وہ نبی خود ہمارے خلاف جو قرآن سے دوری بنائے ہوئے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور رسول کہے گا میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کرے کہ ہم ایسے نہیں بنے کہ آج بھی ہماری آنکھیں کھل جائیں، آج بھی ہم قرآن سے جڑ جائیں، آج بھی ہم قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے والے بن جائیں. تیسری سزا قیامت کے دن آخرت میں کیا ملے گی کہ قرآن مجید سے اعراض کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ خود قرآن مجید ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، یعنی قیامت کے روز قرآن مجید تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. تو دو چیزیں گواہی دیں گی، روزہ اور قرآن. اس کے لیے دعا کیا کرنا چاہیے کہ اللہم اجعل القرآن شاہدا لنا لا علینا، اللہم اجعل رمضان شاہدا لنا لا علینا. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہیں بنانا. اسی طرح رمضان کے روزے یا جو بھی روزے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہیں بنانا. جس آدمی کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مجید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اسے پھر کون سی زمین پناہ دے گی اور کون سا آسمان اس کی مدد کے لیے آئے گا. یاد رہے قرآن مجید کو چھوڑنے سے مراد قرآن مجید پر ایمان نہ لانا بھی ہے، اور ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت نہ کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا،
اس کے اوامر پر یعنی جو حکم دیا گیا اس پر عمل نہ کرنا، اس میں جو روکا گیا ہے جس کام سے، اس سے باز نہ آنا، اسے چھوڑ کر کسی دوسری کتاب کو ترجیح دینا، قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہ کرنا، قرآن مجید کی تعلیم و تدریس و تبلیغ ترک کر دینا، اور قرآن مجید کی آیات سے اپنے بیماروں کا علاج نہ کرنا بھی قرآن مجید کو ترک کرنے میں شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ چوتھی سزا کیا ملے گی آخرت میں؟ چوتھی اور آخری سزا یہ ہوگی کہ اسے جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ سورہ جن آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يُعْرِضْ عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا اللہ تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ ہے سزا قرآن مجید سے اعراض اور غفلت برتنے کی، دنیا میں، برزخ میں، اور پھر آخرت میں۔ ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کے جس طرح فضائل اور فوائد بے حساب ہیں، اس سے اعراض اور غفلت کی سزا بھی اسی طرح شدید اور بے حد و حساب ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اگر ہم روزانہ ایک پارہ یا اس سے زائد تلاوت کرنے کی ہمت نہیں بھی رکھتے تو کم از کم اتنی تلاوت کو روزمرہ کا معمول ضرور بنا لیں جس سے ہمارا شمار اعراض کے مجرموں میں نہ ہو، یعنی روز اس سے ملاقات کریں، خواہ 5 آیت ہو یا 10 آیات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم 24 گھنٹوں میں اتنا بھی نہیں کر پائے تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن مجید سے غفلت اور اعراض کی اس سزا سے کون بچا سکتا ہے جس کی وعید کتاب و سنت میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کی مثال ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے مثلاً یہ ہے کہ کسی ایسے شہر میں ہم گئے ہیں کہ جہاں پر کوئی مشکل ہمارے اوپر آ گئی ہے اور وہاں کا کوئی آدمی ہم کو نہیں پہچانتا کہ وہ میرے حق میں گواہی دے آ کے کہ مثلاً یہ کہ یہ اچھا آدمی ہے، یا یہ کسی چوری کے الزام میں جھوٹا مقدمہ ہم پر لگ گیا، پھنسا دیا گیا، یا جو بھی ہے، اب کوئی بھی نہیں جانتا جو ہمارے حق میں گواہی دے کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ اچھا ہے۔ اتنے میں کوئی آدمی کہیں سے نکل کر آ جائے اور یہ کہے کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ بہت ایماندار آدمی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے وہ نہیں کیا، اور اس کا دفاع کرے، تو ایسے آدمی کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن سے اگر ہمارا تعلق دنیا میں رہا تو کل کو جب قبر میں کوئی بھی نہیں دور تک نظر آ رہا ہے، نہ اپنے گھر والے ہیں، نہ کوئی پڑوس ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی ہے، ایسے میں قرآن کہے گا کہ یا رب میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا قرین ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ قرین کب پہچانے گا؟ جب اس سے روز ملاقات کریں گے۔ جب ہم ملاقات ہی نہیں کریں گے تو وہ قرین گواہی کہاں سے دے گا؟ جیسے کوئی اجنبی آ جائے اور وہ کہے گا آپ اس کو پہچانتے ہو، بولیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو قرآن اگر ہمارے خلاف یہ کہہ دے کہ مجھے اس نے دیکھا ہی نہیں، تو کیا بنے گا ہمارا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دیں گے؟ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا اپنی روز مرہ کی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ کبھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کبھی آپ کوئی آیت کو حفظ کر رہے ہوں، کبھی اس پر غور و فکر کر رہے ہوں، کبھی اس میں اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، کبھی اس کو نماز کی حالت میں پڑھ رہے ہوں، کبھی سجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے کنیکشن ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جو کر سکتے ہیں ان کو تو زیادہ کرنا چاہیے، نمازوں میں بھی طویل قرات، اور اس کے علاوہ تلاوت میں بھی، حفظ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے کہ روز ایک آیت حفظ کریں، اس طرح سے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تاکہ کنیکشن بنا رہے، تاکہ ان کی لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہو جو قرآن سے اعراض برتتے ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بڑی تیزی سے دینی اقدار سے بغاوت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ لوگ اپنا دین اور ایمان دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے۔ اس بات پر تو ہمارا مکمل ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات من وعن پوری ہو کر رہے گی، لیکن یہ بات کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ بعض دوسری علامتوں کی طرح اپنے عقائد اور دین و ایمان سے پھرنے کی علامت بھی ہماری زندگی میں اس تیزی سے پوری ہوتی نظر آئے گی۔ کہ آج فتنے کا جو دور ہے اس میں یہی ہے نا کہ ایک آدمی کل کو
شام کو مومن ہوگا، صبح کافر، اور صبح کافر ہے شام کو مومن، اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہے ہمارے لیے کہ جو ہم لوگوں نے قرآن سے دوری بنائی ہے، تو کوشش کریں کم از کم ہم جو سن رہے ہیں اس وقت قرآن کی اہمیت کو، اس کو واقعی اہمیت دیں اور اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، یعنی اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہماری مصیبت دور کرنے کا اور ہمارا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو یہ ہے قرآن کی سزا دنیا میں اور آخرت برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، اور اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ جن کی زندگی میں قرآن ہوتا ہے پھر ان کے لیے کیا فضیلت اور کیا وہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید کوئی معمولی کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ قرآن مجید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دو۔ تو پہاڑ پر یہ اثر کر رہا ہے کہ اس سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو نان مسلم تھے، جیسے کہ یہ آیت جو ہم نے سورہ مائدہ کی پڑھی ہے، یہ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھے، اور اس کے درباریوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب کلام سنا تو ان لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جائے۔ ہم پر قرآن ایسا اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم نے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دی ہے نا، اس کو اتنا امپورٹینس نہیں دی، اس کو اتنا ضروری سمجھا ہی نہیں کہ اس پر محنت کی جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں جیسے پڑھا کہ ان کے دل کانپ اٹھتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر، جیسے سورہ حج آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو جو عاجزی اختیار کرنے والے، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر قرآن ایسا اثر کیوں نہیں کرتا کہ کبھی کوئی آیت سے گزرے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا پھر ہم کو ڈر خوف لگا کہ یہ حال ہوگا قیامت کے دن، یہ حشر ہوگا لوگوں کا، تو یہ چیز کیوں نہیں ہم اپنے اندر جذب کرتے، ہمارے اندر وہ چیز کیوں نہیں آتی؟ قرآن مجید کے اثر سے پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے دل، اگر آپ آزما کے دیکھیے، اگر آپ نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں نرمی نہ آئے۔ مقابلے میں آپ کے کوئی بھی سخت سے سخت دل بھی ہے، اس کی سختی کا آپ پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے دل میں رقت اور نرمی آئے گی۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو سمجھو کہ ہم نے قرآن کا جیسا حق تھا ویسا حق ہم نے ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے سارے مضامین میں ایک جیسے ہیں، جن میں کوئی تضاد نہیں ہے اور بار بار دہرائے گئے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید جو صحابہ کرام کے اوپر کس طرح اثر کرتا تھا یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ پر، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ہم سوچیں کہ کیا ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ایسا ہمارا حال ہوا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، یا ہمارے ایمان کو میں کوئی تازگی آئی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ایمان کو بڑھایا؟ اہل علم قرآن مجید سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. قرآن مجید اپنے سننے والوں کے خشوع و خضوع میں ہی اضافہ کرتا ہے. قرآن مجید کی بعض صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے پورا کر دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پر یہ قرآن کیسا اثر کرتا تھا کہ جب قیامت کی آیتیں اور پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اس طرح سے اثر ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا. اسی طرح سورہ نجم کی تلاوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا تو مسلمانوں کے علاوہ مشرکین مکہ بھی عالم بے خودی میں سجدے میں گر پڑے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی جب تلاوت کے بعد سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں نے سجدہ کیا، اور یہ قرآن کی سب سے پہلی سجدہ تلاوت کی آیت ہے. پھر ابھی وقت نہیں، ایک طویل حدیث ہے کہ جس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں پہ اثر کرتے ہیں. پھر قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ قرآن کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا وغمنا. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہماری قبروں کی ٹھنڈک، اور ہماری زندگی کی ٹھنڈک، اور ہماری آخرت کی ٹھنڈک کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قرآن مجید گواہ بنے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنے. اللہ کرے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں کہ مرتے دم تک طالب علم رہیں، قرآن کو سیکھتے رہیں، قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن پر عمل کرتے رہیں، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے کسی نہ کسی شکل میں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا لیکچر دینے والے، قرآن کو لوگوں کو دے کر جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اس کے ایک ایک لفظ پر آپ کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی، چاہے کہ آپ دنیا میں ہو یا نہیں ہو. تو قرآن کی خدمت کسی بھی شکل میں کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بھرپور علم حاصل کرو اور پھر کسی کو سکھانے والے بن جاؤ، بلکہ کسی بھی شکل میں جہاں کہیں مدرسے میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان بچوں کی فیس کا انتظام، یا ان کے مدرسے کے لیے کوئی پنکھے کا انتظام، ان کے لیے چٹائی کا انتظام، ان کے لیے کولر پانی کا انتظام، کسی بھی طریقے سے علم کی، دین کی خدمت کرنا ہے. ایک تو اپنا خود کا قرآن پڑھنا پڑھانا، دوسرے یہ کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا، کسی کو سکھا دینا، کسی کو کچھ بتا دینا، کسی کو کسی چیز میں کوئی کوآپریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سارے ہی، کوئی ایک کام نہیں بلکہ سارے کاموں میں ہم لوگوں کو، جیسے دنیا کے اس میں ہے نا کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، ویسے ہی ہم لوگوں کو اس میں کہ اچھا قرآن کے لیے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، سب میں میرا حصہ ہو. تو اللہ کرے کہ ہمارا تعلق ایسے قرآن سے ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قبول کرے، اور ہمارے حق میں قبر میں بھی ہمارا ساتھی بن کر آئیے قرآن، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دلانے کا سبب بنے. اور اسپیشلی سورہ بقرہ اور آل عمران کی جو جماعت ہوگی کہ اپنے سائبانوں میں ہوں گے اور پرندوں کے جرمٹ میں ہوں گے اور بادل ان پہ سایہ ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.